ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تمام صورتحال پہ بات کی, پاکستان پہ بات کی, ہم نے برما کی صورتحال پہ بات کی, اور عمل پہ بات کی, اعمال پہ بات کی کہ ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. بہت اچھے کالر, لاسٹ کالر اسپیشلی, بہت اچھا انہوں نے کنکلوژن دیا کہ ہمیں اپنے عمل بھی دیکھنے چاہیے, اعمال بھی دیکھنے چاہیے, کچھ اچھے ایگزامپلس بھی دینے چاہیے. کال کا سلسلہ جاری ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کال لیتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم برما کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کا ایک کریکٹر ہم بھول گئے ہیں, وہ خاتون جس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا تھا, آنگ سان سوچی. اور وہ کتنے ہی سالوں سے اپنے ملک میں فوجوں کا مقابلہ کر رہی تھیں, لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی ابھی تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ وہ برما میں مسلمانوں کا قتل عام جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیوں کچھ نہیں کہہ رہی. اور یہی سٹینڈ جو ہے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے بھی یہی سٹینڈ رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جی یہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے ملک سے یا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, میرا نام سرفراز علی ہے. سرفراز علی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. مڈل بروس سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کے چند ویوز کے چند پارٹیسپینٹس کے ویو دیکھے ہیں. جی پلیز. دیٹس گڈ ٹو سی دم. ایکچولی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کے کردار سے نفرت یا محبت کرنی چاہیے. ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ہر انسان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. محمد اور آل محمد نے ہر انسان کے ساتھ محبت کا پیغام دیا ہے اور اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. جو محمد اور آل محمد نے اگر کسی سے کوئی نفرت کا اظہار کیا ہے تو کسی کے کردار سے کیا ہے, کسی کے عمل سے کیا ہے. تو انسانیت کے لیے, انسانیت میں امن اور اسلام کو رائج کرنے کے لیے محمد اور آل محمد کا درس یہی ہے کہ ہر انسان, وہ کسی مذہب سے, کسی فرقے سے, کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو, ہمیں پیغام ہے, ہمیں اس کے ساتھ محبت کرنے کا پیغام ہے. ہاں, ہمیں اگر اس کا کردار نیگیٹو ہے, ہیومینٹی کے خلاف ہے, ظالم اس کا کردار ہے, تو ہمیں اس کے پرٹیکولر کردار سے ہمارا اس سے نفرت بھی ہونی چاہیے, اسے ڈسکرٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے خلاف جہاد بھی کرنا چاہیے. تو آئی تھنک دا میسج از ویری کلیئر. محمد اور آل محمد نے اپنی پوری زندگی میں اسی چیز کو پروجیکٹ کیا ہے. دیکھ لیں, یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق سے دیکھیں تو بھی انہوں نے کردار کے ساتھ جو ہے نفرت کا اظہار کیا ہے, ورنہ سب کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں. اور the same message was in کربلا. سو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے برما میں ہے, انڈیا میں ہے, یا فلسطین میں ہے, یا کشمیر میں ہے. ہمیں انسان میں پوری انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہاں, اگر کسی کا کردار جو ہے وہ ظالمانہ ہے تو ہمیں اس کے پرٹیکولر کردار سے نفرت کرنی چاہیے. تھینک یو. پوائنٹ آف ویو آپ کا آیا. تو وہ یقینی طور پہ کردار جو بندہ ظالم ہے اس کے اگینسٹ ہی جانا چاہیے, اور اچھا ہے ان کا. کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی ہاں, میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ مجھے جب لوگ ہیومینٹی کی بات کرتے تو مجھے مولا علی کا وہ بہت اچھا قول یاد آتا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں, چاہے وہ ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں, چاہے بھائی وہ اپنے فیتھ کی وجہ سے ہوں یا انسانیت کی وجہ سے ہوں. تو بالکل کون لیتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاظم بھائی 1 منٹ دیں گے آپ مجھے؟ صرف 1 منٹ, میں زیادہ نہیں دوں گا, میں نے اپنا ٹائم لے لیا ہوا ہے. جی نقوی صاحب. ابھی جو میں نے کال سنی تھی مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات پہ, لیکن آج میں صرف یہ بات کہوں گا کہ کسی دور میں ہمیں کتابوں میں اور تاریخ کی کتابیں پڑھ کے ہمیں کلاسوں میں اور اسکولوں میں اور اسٹیجوں میں ہمیں بڑا یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان ایک مسلمانوں کا کوئی ایک اعجاز بن یوسف تھا. ہماری نظر میں تو وہ بھی ظالم تھا, لیکن اس نے ایک عورت کی فریاد سنی تھی مسلمان کی, تو وہ چار دوڑا تھا بصرے کی طرف اور ہر طرف اس نے تباہی مچا کے انہوں نے مسلمان عورت کو عزت کو بچا لیا.
تو آج وہ جو دعوے کرنے والے تھے جہاز بن یوسف کے وہ آج ان کے اندر کوئی جہاز بن یوسف پیدا نہیں ہو سکا کہ وہ برما کے مسلمانوں کی کوئی بات کر سن سکے اور اس کی مدد کو پہنچ سکے. وہ کہاں گیا وہ جہاز بن یوسف کے دعوے دار ان کے باتیں کرنے والے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را اس بات کو اس طریقے سے لوگے تو آپ کو اپنے گھر میں بھی پھر ظلم آپ کرتی نظر آئیں گی. کیونکہ اس لیے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتی اور آپ جا کے انڈیا میں جا کے آپ جا کے کنویں کھولتی ہیں اور آپ کے پاس اگر کوئی رشتہ دار یا دوسرا اگر بھوکا مار رہا تو اس کی مدد نہیں کرو گی تو پھر ان کنوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. گھر میں ہم نے اکثر دیکھا ہمارے انڈیا پاکستان میں کہ ہم شریکے میں آپس میں شریکہ کر لیتے ہیں اور اپنا رشتہ دار تو مار رہا ہو تو ہمارا اس کو پوچھتے نہیں ہیں اور دور جا کے ہم بہت کچھ بانٹتے ہیں. تو ایسے بانٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مسلمان بھی اگر انڈیا کا مسلمان کی مدد کر رہے ہو نا تو اس لیے کر رہے ہو وہ بھوکے مار رہے ہیں. تو اسی طرح وہاں پہ برما کے مسلمان بھی بھوکے مار رہے ہیں. ان کی مدد کرنا بھی آپ کا فرض ہے. وہاں پہ آپ اللہ کو لے آتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ظلم زیادہ ہے اور وہاں پہ آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اور آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے اور اس لیے اللہ پہ پھینک دیتے ہو. اور جہاں آپ کا ہاتھ آسان ہے جہاں آپ جا سکتی ہیں آپ کی آسانی پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ جا کے کنویں بھی کھلا دیتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. جہاں زیادہ ظلم ہے جہاں زیادہ مظلوم ہے مدد ان کی زیادہ کرو. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے مدد کرو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مدد کرنی ہے تو جو زیادہ مظلوم ہے اس مظلوم کو فائدہ دو, اس مظلوم کو مدد دو جو جس کی آہیں آپ تک پہنچ چکی ہیں آپ کے کانوں تک, اور جو نہیں پہنچا سکے ان تک خود پہنچو. یہ طریقہ, یہ نہیں ہے طریقہ کہ جو بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں مر رہے ہیں ان کو کہہ دو جی کہ اللہ وہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی بات کرنے کا, اور ٹی وی پہ آ کے اس قسم کی باتیں کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. باقی بے نظیر بہن سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتی ہے کہ انڈیا کے حالات نارمل ہیں, تو میں اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ انڈیا کی گورنمنٹ اتنی چوکس ہے کہ کبوتر جائے تو وہ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور کبوتر کو بھی نہیں چھوڑتے اور اس پہ پوری انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. لیکن انہیں یہ نظر نہیں آتا میری بہن کہ کشمیر میں کتنی ایسی قبریں برآمد ہوئی ہیں جہاں پہ بے گناہ لوگوں کو دفنا دیا گیا اور کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا. اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں ذرا اس پہ بھی بات کر دیا کرے خدا را. کشمیر کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان پہ بھی بات کر. ٹھیک ہے نقوی صاحب, آپ کی بات میں نے سن لی ہے اور انشاءاللہ اگلی بار میں آپ یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گی. بس میں نے آپ پہلے ہی کہا تھا جب قاسم بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ میں تیاری نہیں کر پائی کیونکہ ہمارے عزیز کی انتقال ہو گیا تھا تو میں اس میں لگی ہوئی تھی. لیکن اگلی بار آپ کی اس شکایت کو پورا دور کرنے کی کوشش کروں گی. ضرور آپ کے لیے نیوز لے کر آؤں گی کشمیر کی. بالکل, کیونکہ جب ایسی جس میدان میں آپ بیٹھی ہیں یہاں تو آپ کو, اور پھر جس شو میں آپ ہیں اور اس میں تو آپ کو بالکل تیار ہونا چاہیے, ایک دم نہیں میری غلطی ہے, ریپلائز ہونے چاہیے. اور بہت ہی خوبصورت بات کی نقوی صاحب نے کہ جہاں آپ کی پہنچ ہے وہاں تو آپ مدد کر دیتے ہیں, لیکن جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ اس طریقے سے آ کے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے ہیں آ کے, اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ اس طرف اللہ ہو رہا ہے. اور عجیب و غریب بات ہے. اور حجاج بن یوسف کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اس کو سندھ میں ایک روتی ہوئی عورت تو نظر آ گئی, لیکن معذرت کے ساتھ وہ 400 خواتین جو اس کے اپنے زندانوں میں تھیں یا اپنے ایوانوں میں تھیں یا اپنے محل میں تھیں جن کو اس نے کنیزوں کے نام پر رکھا ہوا تھا, اس کی کبھی آواز اس کو نہیں سنائی تھی. بات کسی خاتون کو آزاد کرنے کی نہیں تھی, بات سندھ کے ذخائر پہ قابض ہونے کی تھی, اور بھی کچھ مزید سلسلے تھے وہاں پہ جو چل نہیں پائے. السلام علیکم جی, کالر کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام, میں ہی بول رہی ہوں. اور میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرا مطلب صرف یہی تھا کہنے کا کہ میری آواز نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ مذہب سے ہٹے, وہ ان کو بھی مذہب سے آنا چاہیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھیں. اگر انسان مذہب پہ چلتا رہے اللہ کے اعمال کو اس کو پریشانی نہ آئے کبھی. اور برما کے لوگوں کا جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. خدا کے ان کے پاس بھی رحم آئے گا ضرور, اللہ میں ضرور رحم بھیجے گا. نقوی صاحب نے کتنی مدد کر دی برما والوں کی, ذرا کچھ تو بتائیں کہ آج تھوڑی بہت مدد کی ہوگی نقوی صاحب نے. دیکھیں میری بات دیکھیں میری بات سنیں, بالکل پہنچے گی. آپ کا موقف تھا, آپ نے دے دیا, آپ کا شکریہ, ٹھیک ہے, ان کا تھا انہوں نے دے دیا. یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو وہ کر سکیں نا. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनज़ीर साहब, मैं मोहम्मद शकील लंदन से बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपको और शहजादे काज़िम साहब को भी अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और बात यह है कि हम लोगों ने अल्लाह ताला के रसूल को बुला दिया हुआ, ये जमीन भी उनकी है और दुनिया भी उनकी है। जिन लोगों ने भी इन लोगों की खिदमत की और इनको पहचान कर इनके साथ लग गए, उनको ना कुछ गम और ना का खौफ है। किसी को कोई तकलीफ नहीं अल्लाह देता और ना ही रसूल पाक तकलीफ देते हैं। हम लोग अपने कामों की वजह से उलझे हुए हैं और बीवी बच्चे और बहन भाइयों के काम कर रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अहले बैत के लिए 0/0 है। चूंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि दाई टीवी 14 पाउंड की जरूरत से चल रहा है। हम लोग 14 पाउंड नहीं दे सकते थे। अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत की मार्फत कैसे हल कर सकते हैं? मार्फत हासिल करने के लिए अपने आप को वक्फ करना पड़ेगा जान और माल के साथ, जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किया। कोई ऐसा आदमी नजर आ रहा है दुनिया में? कोई नहीं, क्योंकि मेरा 34 साल तजर्बा है। मैं प्रीच कर रहा हूँ और किसी आदमी से मैंने नहीं सुना कि मुझे अल्लाह ताला के रसूल वाले बात से मिलना है। खाली बातें करते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। बात यह है कि उनको मिलना, उनकी खिदमत करना असल इबादत ये है। शैतान की तरह इबादत सजदे पे सजदा है, लेकिन ना अल्लाह ताला की अपनी ताबेदारी की है और ना अल्लाह के रसूल की ताबेदारी की है। इस तरह की इबादत बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े पीर कर रहे हैं। 0/0 इनकी इबादत है। जनाब काज़िम साहब, बेनज़ीर साहब, हुसैन, आप दोनों को अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता है कि हम लोग अपने दिमाग खोले और जमीन और सवाल भी अल्लाह ताला के रसूल है, इसमें ढूंढे। अल्लाह भी है, रसूल भी है, अहले बैत भी है। इसी के साथ जानना चाहता हूँ। शहजादों का शुक्रिया, जनाब को अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह इनकी कॉल हमेशा रूह में एक तवानाई भर देती है। और कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही जो मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी लेकिन लबों तक नहीं आई, कि परवरदिगार आलम कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, क्योंकि वो खुद रहमान और रहीम है। परवरदिगार आलम ने जब तक हमें ज़िंदगी की मोहलत दी है, उसने हमें अच्छी और बुरे में फ़ैसला करने की क़ुव्वत और सलाहियत दी है। परवरदिगार आलम जुल्म नहीं करता, हम इंसान हैं जो इंसानों पे जुल्म करते हैं। और कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि उन्हें आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसा हो, जो अपना पूरा घर जंग खैबर से आते हुए मौला ने अपना सब जो उनको मिला था सब कुछ लौटा दिया और जनाब खाली हाथ घर वापस आए और 3 दिन का फाका किया। तो अगर हमारे अंदर भी जिस तरह उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं अपने आप को भी कहती हूँ मुझे भी अल्लाह तौफीक दे और हम सबको तौफीक दे कि हम चाहे थोड़े से की मदद करें, सच्चे नियत से मदद करें, ना कि दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए मदद करें। जी काज़िम भाई, आप क्या कहना चाहते? यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को, असल में हम मसले को छोड़ के जो है वो किसी और तरफ निकल जाते हैं। आज हमने कहीं से शुरू किया था प्रोग्राम अपना, और टॉपिक जो था हमारा महनाज से शुरू हुआ था, उसके घर से शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के मसाइल पे गए थे। हम इदारे जो आने वाले हैं उन इदारों में क्या हो रहा है और सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको किस किस्म की परेशानियाँ हो रही हैं। हम बात करना चाहते थे, बजट पे बात करना चाहते थे, हम बात करना चाहते थे पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात करना चाहते थे। हम चाहते थे कि आज हमारे नाज़रीन जो है वो बजट के हवाले से बात करें कि ये अभी जो लेटेस्ट बजट आया हुआ है ये किस तरीके से उनको अफेक्ट करेगा और किस तरीके से वो उसको देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि बीच में कॉल्स इस तरीके की आ जाती हैं कि हम अपने कंटेंट से, अपने टॉपिक से हटते चले जाते हैं, और टॉपिक हमने कभी भी नहीं लिखा अपने इस प्रोग्राम में, जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं उन्हीं अपने नाजरीन को जो है वो खुशामदीद भी कहते हैं और चाहते भी हैं कि वो नाजरीन जो कि शो देख रहे हों और हिदायत टीवी को देख रहे हों, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारा टॉपिक क्या है। जब वो शो देखते हैं तो उनको ये पता होता है कि उन्होंने किस हवाले से बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। और क्योंकि हमारा 1 हफ्ते के बाद आता है प्रोग्राम, तो हमारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो वो एक टॉपिक हम लिख भी नहीं पाते, हम रख भी नहीं पाते, क्योंकि हमें कभी
اس طرف جانا ہوتا ہے, کبھی ہمیں دوسری طرف. جیسے انیس منصوری صاحب نے بول کے اوپر بھی بات کی, پھر وہ مہناز کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کی, تھوڑی سی پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی بات ہو گئی. تو مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ایک ہفتے کے بعد ہم کیا ٹاپک رکھیں, اور اگر ہم ایک ٹاپک رکھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی کہ کس بارے میں بات کی جائے. تو جیسے قاسم بھائی نے کہا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں شروع سے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم, جس طرح نقوی صاحب ماشاءاللہ آئے, انہوں نے ہر چیز کے اوپر بات کی. بالکل. تو وہ شروع سے دیکھ رہے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں اور ہماری کیا کیا سٹوریز ہیں. اچھا جی, بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال برما میں ہوئی ہے, اور وہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام دنیا کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, کہ ان کے لیے, ان مسلمانوں کے لیے جو طاقت میں نہیں ہے, جو حکومت میں نہیں ہے, جو خود مظلوم ہے یا جو پستے چلے جا رہے ہیں, جن کی تعداد کثیر ہے لیکن وہ کیونکہ اس طرف نہیں جا پا رہے, وہ اس طرف نہیں جا پا رہے کہ وہ خود اپنے دکھوں کا مداوع کر سکیں, اپنا علاج کر سکیں. وہ اپنے ان قائدین, ان حکمرانوں کی طرف ضرور دیکھ رہے ہیں, امید سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کو آئیں اور ان کی ایکسیپٹنس شروع ہو اور ان کے مسائل کا حل شروع ہو. لیکن بدقسمتی سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے, کہیں سے بھی کوئی صدا نہیں آ رہی. جس ممالک میں انہوں نے صدائے مدد بلند کی ہے ان کے لیے, وہ ابھی تک نہیں آ رہی. ہم نے سوچا تھا کہ شاید ترکی کے پریزیڈنٹ کا وزٹ اور وہاں کی خاتون اول کا وزٹ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے گا, مگر ایسا بھی نہیں ہو سکا. وہ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے. جہاں تک تھائی لینڈ کی طرف سے اور بنگلہ دیش کی طرف سے ان کو سپورٹ کرنے کا, یا ان کے بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کے جو اپنے ذاتی مفادات تھے اس سلسلے میں, ان کو تھوڑی بہت سپورٹ ملی, مگر وہاں سے بھی مظالم کی ایک طویل داستانیں شروع ہو گئیں, جس کی وجہ سے یہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ جی وہاں بھی ان پہ ظلم ہو رہا ہے, خواتین کا ریپ ہو رہا ہے, بچوں کو غلام بنایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کا قتل جو ہے وہ بالکل ایک عام سی بات بن گئی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاسم بھائی, میرے خیال میں آپ کے پاس ٹائم کافی ہے اور باتیں کرنے کے لیے کام ہے, تو میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں تھوڑا سا. نقوی صاحب, باتیں تو بہت ساری ہیں, میں بجٹ پہ کرتا ہوں میں آپ کی. میں اصل میں وہ جو کال ایک آئی ہے, بھائی مجھے ایک بات بتائے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بجٹ قید ہو کے قیدیوں کی بس میں پولیس کے نرگے میں اسمبلی میں پہنچے, کیا اس کو آپ بجٹ کہیں گے؟ ٹھیک ہے, کیا اس کو آپ بجٹ کہیں گے؟ بالکل. جو آتے ہوئے قیدیوں کی بس میں آ رہا ہے قید ہو کے, اور پولیس اس کو گھیرے میں لے کے آ رہی ہے, تو پھر اس کو آپ بجٹ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی. پولیس بھی وہ ہے کہ جس نے 14 آدمی مار دیے ماڈل ٹاؤن میں, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ بجٹ جب آئے گا تو اس بجٹ جو غریبوں کو مارنے کے لیے آیا ہوا تھا, کہ اس بجٹ کو کوئی پوچھ سکے گا, کوئی پوچھے گا کہ اس بجٹ سے کہ ہمارے ساتھ غریبوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اس بجٹ میں؟ کوئی بھی آپ کو اس بات کی جواب دے گا, کیونکہ وہاں پہ تو حکومت ہے, پولیس کی حکومت جو ہے وہ پولیس کے سر پہ چل رہی ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے, کہ کیا حکومت اس کو کہتے ہیں, اس کا نام حکومت ہے. تو پھر بجٹ جو ہوگا وہ آپ کو ان کی مرضی کا ہی ہوگا, جن کی حکومت ہے, اور جو پولیس کے نرگے میں آیا تو پھر ان کے ہی ہوگا, پھر ہمارا آپ کا تو بجٹ نہیں ہوگا. ہم لوگ تو یہی سوچیں گے کہ یا اللہ خیر کر, اب چینی مہنگی ہو گئی ہے تو کل اور بھی ہوگا, ابھی اس کے بعد منی بجٹ بھی آئے گا, اور منی بجٹ میں بھی جو حالات ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے. تو بات صرف اتنی ہے کہ بجٹ کے پیسے جو غریبوں کو کھانا دینے کے لیے ہوتے ہیں, جو غریبوں کو روٹی دینے کے لیے ہوتے ہیں, وہ میٹرو بسوں پہ لگ جائیں گے, وہ پیسے وہاں چلے جائیں گے, تو غریب بسوں پہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اگر لیپ ٹاپ لوگوں کو دیتے ہو تو لیپ ٹاپ دے کے بجلی دیتے نہیں, تو لیپ ٹاپ کو ناک میں شو لگا کے تو نہیں چلائیں گے اپنے کو, اس میں تو بجلی سے ہی چلنا ہے, تو بجلی ملتی نہیں ہے تو پھر لیپ ٹاپ دینے کا فائدہ کیا؟ بات یہ ہے کہ نقوی صاحب اصل میں لوگوں کو بنیادی سہولتیں تو دو بجٹ میں, سہولتیں دیتے نہیں ہو, کھانے کو دیتے نہیں ہو, اور اتنی اونچی باتیں بتا کے لوگوں کو, اور اتنا یہ ڈیم بنا دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور لوگوں کو خواب دکھا کے اگر آپ کہیں گے کہ بجٹ کامیاب ہے, تو خوابوں میں بجٹ کامیاب نہیں ہوتے ہیں, لوگوں کو روٹی ملنے سے بجٹ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کا تھوڑا سا ساتھ دے دیا ہے. شکریہ. یہ وہ بجٹ ہے کہ جس کو چلانے کے لیے مزید آپ کو 2 ارب روپے
ماہانہ دینے ہوں گے، یعنی 24 ارب روپے سال کے دینے ہوں گے. پورا پروجیکٹ جو ہے وہ 2 ارب روپے کا بنا ہے اور وہ اتنا ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا کہ یہ منصوبہ کس وقت، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے اتنے منصوبے آئے تھے، وہ منصوبے کہاں پہنچے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. ابھی پچھلے دنوں کی بھی بات آئی تھی کہ سونا نکل آیا تھا پاکستان میں اور وہ چاروں طرف جو ہے وہ گنگا بہنے والی تھی کہ خزانہ ایک قائم ہو جائے گا اور اس خزانے سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. لیکن وہ سیاستدان ہی کیا جو قوم کو بیوقوف بنانا نہ جانے، اور یہ گورکھ دھندوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور وہ ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے کہ بجٹ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہوتی، لیکن بجٹ بنانے والے کی نیت خراب ہوتی ہے. بجٹ بیچارہ خود کیا کرے گا. جیسے نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ جی بجٹ جو ہے، کیا کہہ رہے تھے نقوی صاحب؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ بجٹ اگر مطلب بجٹ کیا کریں گے، کہ وہ ایسا بجٹ کیا کام کرے گا جو ہاں جی بجٹ ایسا بجٹ کا کیا کرنا جو 14 پولیس والوں کی حفاظت میں اسمبلی تک پہنچا ہے اور 14 لوگ مر گئے. بالکل. بے نظیر وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کے آج کو، جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی ضرور. یہی کہنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو جہاں پہ بھی ہوں، آپ مولا پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی دیار میں، اللہ میاں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سب سے میں بے نظیر حسین رخصت لیتی ہوں اور آپ کو اگلے ہفتے تک کے لیے مولا کی امان میں چھوڑتی ہوں. خدا حافظ. جناب بہت آپ پورا ایک دم ختم کر دیتی ہیں، بالکل ذرا سی بھی گنجائش نہیں چھوڑتی ہیں. صرف میں نے اپنے لیے ختم کیا، وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے بات کہ جی بس بے نظیر حسین جو ہیں وہ چلی گئی. آپ سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اچھا سا پیغام دے دیں، آپ پروگرام وائنڈ اپ کر جاتے ہیں. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کوشش تھی ایک بیچ میں کچھ سلسلے جو ہیں وہ ہمارے مکمل نہیں ہو سکے، کچھ مہمان تھے ہمارے ایکسپیکٹڈ تھے گیسٹ، وہ نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے ٹائم ہمارا جو ہے اسکیجول ہمارا تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ پروگرام کو آپ تک پورا پہنچایا جائے. آج کے پروگرام کے حوالے سے جو بھی فیڈ بیک ہو وہ ہماری ای میلز اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ دے سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں آپ اپنی طرف سے بھی رائے ضرور بھیج سکتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے کتنے سیگمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم تجزیے تبصروں کے ساتھ کس طریقے سے آگے کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کی ہر بات، آپ کی ہر رائے جو ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو اور ہدایت ٹی وی کے مزید پروگراموں کو بھی، جتنے بھی پروگرام ہیں ہدایت ٹی وی کے، ان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ آپ کا اپنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی آپ کا اپنا چینل ہے، یہ آپ کا اپنے گھر کا ایک فرد ہے اور اس کے اوپر سے جتنے بھی پروگرام آنے چاہیے وہ تمام کے تمام پروگرام جو ہے وہ آپ کے معیار کے مطابق ہونے چاہیے. ہمیں امپرومنٹ کی ہمیشہ جگہ رہتی ہے، گنجائش رہتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام جو ہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو وہ امپروو ضرور ہونا چاہیے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ہم نالج، اویئرنیس اور ایجوکیٹ کریں ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو آپ خود جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ آگے کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں. ناظرین آج میں یہ ضرور کہوں گا، جاتے جاتے کبھی موقع ملا کریں تو کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ لیا کریں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں لاسٹ کالر. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ٹی وی پر ہم نے نمبر نوٹ کیا تھا. جی فرمائیے. تو میں بات کرنا چاہتا تھا. جی فرمائیے. یعنی میں ایسی ایک ورلڈ دنیا کو تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں جو امن کی تجاویز ہے. اچھا آپ جلدی سے بتا دیں گے پلیز، کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کو بہت جلدی ہے، آپ کو فکر تو نہیں ہے نا، آپ کو وقت کی ہے، لیکن ہم تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں ورلڈ دنیا کو جس میں تمام. تو جب آپ دنیا کو تجاویز ضرور پیش کریں لیکن پھر وقت پہ آ کے کریں، وقت گزر جانے کے بعد نہیں کرتے. تو یہ دوسری بات بھی سر. ناظرین وقت کا خیال رکھنا چاہیے ہم کو،
اور اگر ایکسٹرا وقت لینا چاہیے تو پھر اس کو طریقے سے کہنا چاہیے۔ آج میں ضرور کہوں گا کہ پروگرام کے حوالے سے یا صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے کہ میرے ہاتھ میں حبیب جالب نے کہا تھا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی طاقتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہو رہا ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔